بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو بڑی عام خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو فیصل واڈا کو طلب کرنا کیوں مہنگا پڑ گیا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جسٹس منیب اختر نے آج قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھایا ہے، لیکن ساتھ ہی کیا گیم پڑی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری طرف رات گئے جس طرح بشکیک سے بڑی افسوسناک خبریں آئی ہیں، تو ثانیہ بشکیک کے اندر عرب اور مقامی لوگوں کے درمیان ایک لڑائی کا جو معاملہ ہے وہ کیسے پاکستانیوں تک پہنچا اور اب تک کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے۔ اصل یہ واقعہ 13 مئی کو پیش آیا، وہ واقعہ کیا تھا اور اس کا یہ جو اثر پہنچا ہے اور اب تک کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں، چونکہ ٹکڑوں کے اندر بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ بہت ساری جو عام چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ کے یہ پورا جو واقعہ ہے اس کے چند حقائق آپ کے سامنے رکھیں، اور پھر جو حکومت ہے اور جو سفارت خانہ ہے اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، یہ تنقید کتنی درست ہے اور کتنی غلط ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم قاضی صاحب کی بات کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اتنی متاثر ہو چکی ہے کہ جب بھی کوئی وہ ایکشن لیتے ہیں تو اس کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ توقع تھی کہ یہ جو فیصل واڈا اور باقی تمام لوگ جو پریس کانفرنسز کر رہے تھے، ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ ایکشن لے گی۔ اسلام آباد بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکشن لینا تھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور باقی جو ججز ہیں انہوں نے ان سب کو کٹہرے میں لا کے ان کو اصل اوقات بتانی تھی، لیکن اس دوران جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے ایکشن لے لیا ہے، اور گزشتہ روز جو سماعت ہوئی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو حکومت کے حوالے سے معذرت خانہ جو لہجہ تھا وہ بھی بہت کچھ بول رہا تھا، اور جو رپورٹنگ ہوئی اس کے مطابق انہوں نے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے ان کو کہا آئی ایم ویری سوری بٹ، لیکن مجھے یہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ وہی قاضی صاحب ہیں، جب معاملہ ہوتا ہے تحریک انصاف کا، عمران خان کا، تو ان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کس طریقے سے وہ ہائی ہوتا ہے، ان کا بی پی جو ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے، ان کی گفتگو، ان کا لہجہ، سب جو رویہ ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جب نون لیگ کا معاملہ ہو تو وہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا کوئی بڑا یارانہ ہے اور وہ اس کو بڑی معذرت خانہ انہوں نے کی ہے۔ تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو قاضی صاحب ہیں بیسیکلی یہ جو ایکشن لیا گیا ہے، اب دیکھیں نا کتنے شکوک و شبہات ہیں، یہ بیسیکلی فیصل واڈا، مصطفیٰ کمال اینڈ کمپنی جنہوں نے بھی پریس کانفرنسز کی ہیں، وہ بیسیکلی ان کو ریسکیو کیا ہے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ایکشن نہ لے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ نون لیگ کے عام کڑچھے چمچے، اون چودھری ہوں یا طلال چودھری ہوں یا باقی، ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا۔ ممکن ہے آئندہ ان کو بھی نوٹ بھجوا دیا جائے۔ تو توہین عدالت کے حوالے سے قاضی صاحب کا جو پرانا موقف ہے اس کے مطابق بھی وہ زیادہ اس کو اس حد تک سنجیدہ نہیں لیتے، لیکن دیکھتے ہیں بہرحال وہ اگر ایکشن لیں پھر بھی بات ہوتی ہے، شک و شبہ ہوتا ہے، ایکشن نہ لیں تب بھی شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ اور یہ پچھلا جو بلے کا نشان چھیننے سے پہلے پھر جو آر او الیکشن ہوا، جو اس وقت آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر قانون آئین کی دھجیاں بکھیری گئی، ان کو جس طرح قاضی صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا، اس تناظر کے اندر جو ہے وہ یہ قاضی صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور اب بھی چونکہ فیصل واڈا کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، نہ ہی یہ بگاڑنے کے لیے بغیر ایکشن لیا گیا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں کے اندر وہ ایکشن نہ لیتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے لے لینا تھا۔ اب انہوں نے ایکشن لیا ہے، یعنی توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو رہی ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ قاضی صاحب کو یہ مہنگا پڑا ہے، چونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کی نظر کے اندر ان کے حوالے سے شکوک و شبہات بڑھ گئے۔ اب دوسری جو بڑی خبر ہے جس کو ڈیٹیل کے اندر آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے ثانیہ تشکیق۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں کے بشکیک، یعنی یہاں پہ جو ساری چیزیں وہ دیکھنے والی ہے۔ کرگستان کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے بشکیک کا، میں تو تشکیق ہی بول بیٹھا، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے کرگستان کے اندر، یہاں بہت سارے جو پہلو ہیں وہ اس کے بیان ہو رہے ہیں، لیکن ایک اصل جو اس کا ابھی رخ آیا ہے
وہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہو گئی، اور یہ معاملہ بیسیکلی چونکہ رات 17 مئی کا یہ واقعہ نہیں ہے، یہاں تو یہ سمجھیں کہ لاوا ہے جو پھٹا ہے، یہ بیسیکلی ایک واقعہ ہے 13 مئی کا، اور رپورٹلی یہ بتایا گیا کہ مصری طلبہ نے 4 روز قبل مقامی طلبہ کو مارا اور ویڈیو وائرل کی، جس پر کل رات مقامی طلبہ اور لوگوں نے حملے شروع کیے، جس میں پاکستانی، بھارتی، مصری طلبہ سمیت تمام غیر ملکی طلبہ کو نشانہ بنایا گیا۔ 4 روز قبل تشدد کا یہ واقعہ ہنگامے کی وجہ ہے۔ یہ ویڈیو کل کی نہیں 4 روز پرانی ہے، اور اس میں لوکل طلبہ تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں اور مصری جو ہے وہ ان پر تشدد کر رہے ہیں۔ تو ایک تو آپ یعنی ہم سارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی تنازع یہ عرب سٹوڈنٹس کا تھا اور مقامی سٹوڈنٹس کا تھا، تو یہ پاکستانیوں پر اور انڈینز اور باقیوں پر یہ جو ہے وہ کیسے ہوا؟ معاملہ یہ ہے کہ جب بہت بڑی تعداد کے اندر فارنرز ہوتے ہیں تو مقامی سٹوڈنٹس بھی انہی یونیورسٹیز اور اداروں کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں، 10,000 سے زائد تو صرف پاکستانی ہیں۔ اچھا، اب وہاں پہ وہ تعلیم لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو جہاں جو طبقہ اقلیت کے اندر ہوتا ہے تو وہ آپس کے اندر ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، ان میں اتحاد زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں جب پنجاب میں ہوتے ہیں تو باقی جو کمیونٹیز ہوتی ہیں پختون یا بلوچ، وہ اگر پنجاب یونیورسٹی، جی سی یونیورسٹی، ایف سی یا باقی جو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی یونین زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ پنجابی بکھرے ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہے آپس کے اندر ان کا اتحاد مثالی ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی جگہوں پہ جہاں بھی اقلیت کے اندر کوئی ہوتا ہے تو وہ منظم ہوتا ہے، اور مختلف جو مکتبہ فکر ہیں وہاں بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ اب وہاں چونکہ یہ سارے پردیسی ہیں اور یہ کوئی نہ کوئی واقعات اکا دکا ہوتے رہتے ہیں، اور مقامی جو سٹوڈنٹس ہیں جو بھی آبادی ہوتی ہے اس کے اندر ایک فخر اور تکبر ضرور ہوتا ہے کہ وہ مقامی ہے، ان کا یہ ملک ہے۔ اب یہ واقعات پہلے بھی اکا دکا ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کو روٹین کے اندر دیا جا رہا تھا، لیکن یہ بہرحال ایک نفرت جو ہے وہ لاوا پھٹ رہا تھا۔ اب یہ 3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا، مصری جو ہے انہوں نے ایک سٹوڈنٹ کو مارا، اور اب جو ہے یہ پہلے ہی وہ بہت فارنر سے بجائے اس کے کہ وہ مصری اور مقامی وہ جنگ اس طریقے سے ہوتی، بلکہ وہاں پہ جو سارے فارنرز ہیں یعنی غیر ملکی بمقابلہ مقامی، یہ لڑائی کا جو رخ ہے اس طریقے سے تبدیل ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ انڈین تھے، بنگلہ دیشی تھے، پاکستانی تھے، عرب ممالک کے تھے، جہاں کے بھی تھے، تو جو بھی فارنر ان کو نظر آیا تو اس پر جو لوگ ہیں انہوں نے حلہ بولا۔ اب اس پر بی بی سی نے چونکہ ابھی 10 منٹ پہلے جب میں ویڈیو سٹارٹ کرنے لگا تو انہوں بڑی عام تفصیلات دے دی ہیں، کچھ وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اس کے اندر جو ہے انہوں نے بتایا ہے پہلے تو جو ظلم ہوا جس حد تک ہوا وہ تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن انہوں نے جو تفصیل شیئر کی ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ بی بی سی نے لکھا ہے کرگستان کے مقامی میڈیا رپورٹس کا جائزہ لیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ گزشتہ شب بشکیک میں مقامی افراد کی جانب سے مظاہرہ کیوں کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس مظاہرے کا تعلق 13 مئی کے ایک واقعے سے ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب وہ بتاتے ہیں 13 مئی کو بشکیک کے مصطفیٰ کیفے کے ارد گرد ہاسٹلوں میں سے ایک میں غیر ملکیوں کی جانب سے متعدد مقامی باشندوں کو زد و خوب کرنے اور مارنے کا دعویٰ کیا گیا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی کہ ہاسٹل میں رہنے والوں اور مہمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ٹیلی گرام پر پولیس نے بتایا کہ وہ ہاسٹل میں ہونے والی لڑائی کے بارے میں جانتے تھے۔ تمام افراد کو پولیس جو ہے وہ سینٹرز لے جایا گیا جہاں انہوں نے اپنے اپنے بیانات ریکارڈ کیے۔ ٹیلی گرام پوسٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ تنازع کی وجوہات کا اعلان نہیں کیا گیا، تاہم مقدمہ درج کر لیا گیا اور پولیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ مقامی میڈیا رپورٹس کہتی ہیں بی بی سی کے بقول کہ 13 مئی کے واقعے کے بعد بشکیک میں سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کئی خبریں پھیلی جس نے مقامی افراد کو غیر ملکیوں کے حوالے سے مشتعل کیا۔ اب یہ جو ویڈیو ہے مقامی بندے کو آپ تشدد کر رہے ہیں اور وہ ویڈیو بن جائے اور وہ ویڈیو پورے ملک کے اندر وائرل ہوئی، اس سے جو ہے وہ ایک نفرت کا ایلیمنٹ جو ہے اس نے جنم لیا ہے۔ پھر 17 مئی یعنی جو لاسٹ نائٹ ہے کہ شام سینکڑوں افراد طلبہ کے ہاسٹل کے قریب احتجاج کے لیے جمع ہوئے۔ بشکیک میں میڈیکل یونیورسٹیوں کے کچھ ہاسٹلز اور پاکستانیوں سمیت دیگر ممالک کے طلبہ کی نجی رہائش گاہوں پر حملے کیے گئے۔ ان ہاسٹلز میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے طلبہ رہائش پذیر تھے۔ مار پیٹ کا نشانہ بننے والے طلبہ بھی پاکستانی اور انڈین سمیت دیگر ایشیائی، مصری طلبہ اور غیر ملکیوں میں شامل تھے۔ کرگستان کے مقامی میڈیا کے مطابق اس ہنگامہ آرائی کے بعد
पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा दर्ज किया। कानून नाफिज करने वाले अफसरान ने तसादम में शरीक अफराद को हिरासत में भी लिया है। ताहम इसके बावजूद भी मुजाहिरीन की तादाद बढ़ती गई और तकरीबन 300 अफराद हॉस्टलों के बाहर जमा हो गए, जिसके बाद पूरी पुलिस फोर्स को तलब कर दिया गया और तकरीबन 50 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। अच्छा, सड़कें ब्लॉक, हॉस्टल्स के अंदर गए, खवातीन को हरासा किया गया। और एक हमारे साफ़ी हैं जिन्होंने अभी राय असद जो अपना आप देखते हैं यहाँ पे, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो उनको मैसेज आया और वो मैसेज उन्होंने शेयर किया है राय साकब खरल साहब ने। और वहाँ पे वो एक मैसेज है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि मकामी लोगों ने एक पाकिस्तानी जो बच्ची है उसका ना सिर्फ हरासा किया बल्कि बहुत ही सख्त किस्म का जो है वो वहशियाना तशद्दुद किया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तानी सफारतखाना और हुकूमत उसको तनकीद का निशाना बनाया गया। यकीनन हलाकतों के हवाले से भी कि 3 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हुए हैं। ये भी अभी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी चूँकि जो मकामी मीडिया है उसके मुताबिक पाकिस्तानी उनके अंदर शामिल नहीं है। और पाकिस्तानी जो हमारे एम्बेसडर हैं उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर जो है वो इसका मैसेज भी दिया है कि अभी तक कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब ने भी 10-12 घंटे बाद जवाब दिया है, वो जागे हैं। डीमार्च भी किया गया है काउंसलर को जो यहाँ पे किर्गिस्तान का है इस्लामाबाद के अंदर। यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम दुखी है जिस तरह का ये वाक़या हुआ है। अब पाकिस्तानी सफारतखानों की ओवरऑल कारकर्दगी तो काबिल सिताइश नहीं है। वो बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं सफारतखानों के अंदर, लेकिन हम हर जगह यही 2 नंबरियाँ कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ हमें इंसानी मार्जिन भी देना है जब इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं, क्योंकि ये वाक़या बड़ा अचानक रूनुमा हुआ। अगर नंबर नहीं मिला ये गफलत है, इसका तो एक्शन होना चाहिए। लेकिन वैसी तहकीकात के बगैर सबको मुअत्तल करना, ये जो शहबाज हुकूमत और मरियम नवाज और शरीफ खानदान का एक तरीका वारदात है, ये नहीं होना चाहिए। तहकीकात होनी चाहिए, नंबर मिल रहा था नहीं मिल रहा था, कितने लोगों ने राब्ता किया और उनको जो है वो एक्सेस हुई, उस दौरान उन्होंने हुकूमत के साथ कितने टाइम के बाद जो है वो राब्ता किया, हुकूमत का वहाँ मकामी जो हुकूमत है उसका क्या जवाब था, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इंसानी जो है वो मार्जिन भी देना चाहिए। सफारतखाने वहाँ लोकल सतह पे यही किरदार अदा कर सकते हैं। वो फौरी तौर पर मकामी जो हुकूमत होती है उस मुल्क की, उससे राब्ते कर सकते हैं, रोना धोना कर सकते हैं, अपने लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो उनको हदायत जारी कर सकते हैं, अपने नंबर जो है वो शेयर कर सकते हैं, पाकिस्तान को आगे जो है वो करते हैं, राब्ता कर सकते हैं अपने पीछे। तो अचानक जब एक वाक़या होता है तो 2-3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो चीज़ें नहीं हो सकी। बहरहाल इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये ऑल फॉरेनर्स के खिलाफ जो है वो एक जंग का माहौल बना। और ये मेरा ख्याल है बहुत सारी इंडिविजुअल स्टोरीज भी BBC ने भी और बाकी भी आप सोशल मीडिया पे देख चुके हैं, मैं उनकी तफसीलात के अंदर नहीं जाऊँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।